إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، نعمت اسلام سے نوازا اور شریعت اسلام ہم تک پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس سال کے اندر اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ عنایت فرمایا، جبکہ ہم لوگ اس سے پہلے رمضان میں اس سے بے خبر تھے، اپنے اپنے گھروں میں مقید تھے، قید تھے۔ تو اللہ کا اس نعمت پر بھی کہ اللہ نے اس ماہ میں یا اس مہینے میں ہمیں کھلی آزادی دی اللہ کی عبادت کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی کھلی آزادی دی۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان کے تیسرے ایام میں ہیں، تقریباً 3 ایام گزارنے والے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا جو لوگ اہل ایمان ہیں، روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کاش
یہ پورا کا پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہو جائے، پورا کا پورا سال ہی روزے کا ہو جائے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اتنا تیزی سے آپ کے سامنے سے گزرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور رمضان کا مہینہ معلوم ہوگا یہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کا ایک ایک لمحہ ہم اس کو قیمتی جانیں، اس کو مقید کر کے رکھیں، حفاظت کر کے رکھیں، اور ہر لمحے سے، دن نہیں، گھنٹہ نہیں، منٹ کی بات میں کر رہا ہوں، سیکنڈ اور لمحے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہو سکتا ہے آنے والا رمضان آپ کی مقدر میں ہو کہ نہ ہو، ہماری مقدر میں ہو کہ نہ ہو، اس لیے یہ مہینہ مل گیا ہے تو ہمیں اس کے ہر لمحے سے، ہر منٹ سے، ہر گھنٹے سے، ایک ایک دن سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم فائدہ حاصل کر لیں، وگرنہ جب یہ مہینہ گزر جائے گا تو ہمیں افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس سے پہلی امتی کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ عطا فرمایا تھا، یہ مہینہ ان لوگوں کو بھی دیا تھا، یعنی روزے کا مہینہ، روزہ پہلے لوگوں پہ بھی اللہ نے فرض کیا تھا، آپ کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین چونکہ روزے سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کریں نہ کریں، آپ کو تکلیف ہو یا دقت ہو، لیکن اللہ چونکہ اس مہینے سے، اس عبادت سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب امتی کے لیے اس کو فرض کر دیا تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کو ہائی لائٹ دیکھنا چاہتا ہے، نہیں، انسانوں کی عام فطرت ہوتی ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں ہمیشہ اس کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ہائی لائٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین چونکہ عبادتوں میں اس عبادت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور کرتا ہے، اسی لیے ہر امت کے لیے اس کو فرض کر دیا تھا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے لوگوں پہ فرض تھا، آپ پر بھی فرض کیا گیا، ایک مقصد بیان کیا گیا کہ روزہ رکھنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہر معاملے میں، ہر قدم میں، ہر عمل میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ عمل ہے یا اس کی ناراضگی کے لیے۔ اگر اللہ کی راضی کے لیے ہے آپ کرتے ہیں وہ متقی ہے، تقویٰ ہے۔ اللہ جس عمل سے ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا یہ متقین کی علامت نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ خاص باتیں، کچھ خاص پوائنٹ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے کیا کیا انعامات ہمارے اوپر ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن کو عنایت فرمایا ہے، قرآن نازل کیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص خصوصیت ہے اس مہینے کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں میں اسی مہینے کو چنا۔ اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر قرآن کو آپ کے لیے نازل کیا، اور یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن سے ہدایت پکڑنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے ان تمام لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، چاہے وہ مشرک ہو یا کافر ہو یا غیر مسلم ہو یا خود مسلمان جو گمراہ ہو گئے ہوں وہ ہو۔ اس قرآن کو پڑھے، ہدایت طلب کرے، ہدایت اس سے حاصل کرنا چاہے، یقیناً وہ مسلمان یا غیر مسلم بھی اس کو پڑھے باعث سکون ہے، اور اگر اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے تو اللہ اسے ضرور بھی ضرور ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت اور قرآن جیسا عظیم تحفہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کر کے، اس کے سامنے جھک کر، اللہ رب العالمین سے دعا اور استغفار کر کے۔ قرآن کریم عنایت کیا گیا اس کو پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو یہ دل میں عزم مصمم کریں کہ اللہ نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے اس کو پڑھیں گے بھی، دوسروں کو سنائیں گے بھی، اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلا تحفہ ہے۔ دوسری چیز، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔
ہم اگر پورے سال بے نمازی رہے تو یاد رکھیے جہنمی رہے. غور سے سنیے اس بات کو. اگر ہم پورے سال بے نمازی رہے یاد رکھیے آپ جہنمی بنے رہے, کیونکہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں. اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہے تو وہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت ملے گی. اگر نماز کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو وہیں اس کا رجسٹریشن ختم ہو جائے گا, چلو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اگر اب سے پہلے رمضان سے پہلے ہم بے نمازی تھے تو گویا کہ ہم جہنمی تھے. اب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے سدھرنے کا, چانس. رمضان تک آپ کو زندہ رکھا, رمضان کا مہینہ عنایت کیا اپنے آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو اب جہنم سے آزاد کر لو. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بتلایا ہے. اگر آپ سنن ابن ماجہ پڑھیں گے حدیث نمبر 1643 1643 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ان للہ عز وجل اتقاء فی کل لیلۃ عند فطرہ یعنی فی رمضان. اللہ رب العالمین کے نزدیک ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کو جہنم سے آزادی کا ایک خاص وقت ہے, اور وہ ہر رات ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے کون بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک ٹائم فکس ہے, ہر رات اللہ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کس بندے کو جہنم سے آزاد کرے گا؟ تو جواب سمپل سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ جہنم سے آزادی چاہے گا. کیسے؟ اللہ کے سامنے جھک کر, اللہ سے توبہ کر کے, اللہ سے استغفار کر کے, اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر, اور جو خطا انہوں نے کیا ہے اس سے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے. اللہ رب العالمین یقیناً ایسے بندوں کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا. بلکہ صحیح الترغیب والترہیب جو علامہ البانی کی کتاب ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے حدیث نمبر 1002 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ان للہ عز وجل اتقاء من النار عند کل یوم ولیلۃ. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ہر رات بندوں کو جہنم سے نکال دیتا ہے, جنت میں داخل کرتا ہے. ہر دن اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے, جنت میں داخل کرتا ہے. وفی ذالک فی کل یوم ولیلۃ یعنی فی رمضان, یعنی رمضان کے مہینے میں ہر دن بھی اور ہر رات بھی اللہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ جہنم سے آزاد ہونے کا ہے, جہنم سے نکلنے کا ہے, جہنم سے نجات پانے کا مہینہ ہے. یہی نہیں بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فیہ دعوت مستجاب, اور اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس بندے کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اور یہی نہیں ہر دن بلکہ فی کل یوم ولیلۃ, اگر مسلمان بندہ, اگر مومن بندہ ہر دن میں اللہ سے دعا کرے اللہ دعا قبول کرے گا, ہر رات میں اللہ سے دعا کرے اللہ دعا قبول کرے گا, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث پرفیکٹ اور صحیح ہے. معلوم یہ ہوا اگر آپ کی دعا پورے سال قبول نہیں ہوئی, آپ کو ایمان ہے اللہ کی ذات پر, آپ کو یقین ہے اللہ کی ذات پر, اللہ کے سامنے سر کو جھکائیے, سجدے میں جائیے, اپنے گناہوں پر نادم ہوئیے, شرمندہ ہوئیے اور اللہ سے دعا کیجئے, استغفار کیجئے اور کہیے اے اللہ میں نے پورے سال یہ پریشانی میں گزری, میری پوری زندگی اس پریشانی میں گزری ہے. اے اللہ تیرے بندے کا وعدہ تیرا وعدہ ہے, اے اللہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہر دن تو دعا قبول کرتا ہے, ہر رات تو دعا قبول کرتا ہے, اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے. اگر آپ نے صدق دل سے اللہ سے دعا کیا تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول فرمائے گا.
تو یہ مہینہ جہنم سے آزاد ہونے کا بھی ہے اور یہ مہینہ دعا کے قبول ہونے کا بھی ہے. تو اس مہینے اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ایک سیکنڈ ہو سکتا ہے کہ جس منٹ کو آپ ضائع کرنا چاہتے ہو وہی وہ وقت ہو جو آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہو. جس منٹ میں آپ دوسروں سے فضول بات کرنا چاہتے ہو وہی وہ گھڑی ہو جس میں آپ کی دعا اللہ قبول کرے. ہو سکتا ہے جس وقت جس گھنٹے میں آپ دوسروں کی غیبت کر رہے ہو, دوسروں کی چغلی کر رہے ہو, دوسروں سے جلتے ہو, وہی وہ وقت ہو جس میں آپ کی دعا اللہ قبول کرنے والا ہو. الٹا ہو جائے گا, اللہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے اور آپ کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. اللہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے اور آپ شیطانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے آپ فائدہ اٹھائیے, کیونکہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے, آپ کی دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھولا رکھتا ہے, جہنم کے دروازے کو بند رکھتا ہے, اور آپ نہ بھاگیں, آپ بڑے بڑے شیطانوں کے پیچھے نہ بھاگیں. اس لیے اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو قید کر کے رکھتا ہے. جی, انسانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اللہ رب العالمین ایسے سرکش شیطانوں کو اس مہینے میں قید کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح الترغیب و ترہیب, حدیث نمبر 998 یعنی 998. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان لکل یومۃ ولیلۃ اذا کانت اول لیلۃ رمضان, جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, صفدت الشیاطین, جیسے رمضان کا پہلا دن آتا ہے, رمضان کی پہلی رات آتی ہے, اللہ رب العزت صفدت الشیاطین, آپ کے دشمنوں کو, انسانوں کے دشمنوں کو قید کر دیتا ہے. ومرضت الجن, اور رب العزت سرکش جنوں کو بھی مقید کر دیتا ہے, اس کو بھی قید میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ جن, یہ شیطان ہمارے نیک بندوں کو بھٹکا نہ سکے. اللہ کو آپ کی کتنی فکر ہے, جیسے ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ آپ کے دشمنوں کو قید میں ڈال دیتا ہے کہ چلو اب تم مقید ہو جاؤ, یہ میرے بندے میری عبادت کے لیے آزاد رہیں گے, یہ میرے بندے اس مہینہ میں دل کھول کر رب سے ڈر کر میری عبادت کریں گے, چلو جناتوں شیطانوں قید ہو جاؤ. اللہ رب العالمین شیطان کو, جنات کو آپ کی بھلائی کے لیے قید کر دیتا ہے تاکہ آپ کھل کر اللہ کی عبادت کر سکیں, اللہ کے سامنے جھک سکیں, رب سے معافی مانگ سکیں, یہ پورے سال آپ نے جو برائیاں کی ہیں اس سے توبہ کر سکیں. وہ ہمارا رتیل جنو, اور کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین, وغلقت ابواب النار, اور اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. فلم یفتح منها بابا, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں, 7 دروازوں کو رب قدیر لاک کر دیتا ہے, اس کو تالا لگا دیتا ہے, بند کر دیتا ہے. فلم یفتح منها بابا, جب تک یہ مہینہ قائم رہتا ہے, جب تک یہ مہینہ رہتا ہے, رب قدیر ایک دروازے کو بھی نہیں کھولتا کہ اس مہینہ میں میرے بندے جنت میں جائیں گے, اس مہینہ میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایک دروازہ بھی نہیں, جہنم کے دروازے 7 ہیں, 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی اللہ نہیں کھولتا, سب کو بند کر کے رکھتا ہے. کھولتا کس کو ہے؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, اور میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, آپ پر اتنا مہربان ہے, آپ پر مہربانی کرتے ہوئے رمضان کی عظمت کو آپ کے دلوں میں احساس دلاتے ہوئے رب قدیر جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. جنت کے دروازے 8 ہیں, جہنم کے دروازے 7 ہی ہیں, جنت کے دروازے 8 ہیں. آپ کو معلوم ہوگا جنت کے 8 دروازے کیوں ہیں؟ ایک خاص دروازہ ہے, ایک خاص دروازہ ہے جو صرف آپ کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے, یعنی للصائمین, روزے داروں کے لیے تیار کیا ہے, اور اس کا نام یقال له باب الریان, اس کا نام الریان ہے. تو اللہ رب العالمین صرف ریان کو نہیں کھولتا, غور کرنے کی بات ہے, اگر اللہ چاہتا تو 7 دروازے بھی بند رکھتا, کہتا چلو روزے داروں کے لیے یہ ریان کا دروازہ کھول دیا. نہیں,
اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کی رحمت آپ کی سوچ سے کئی کروڑ گنا وسیع ہے. اللہ رب العالمین نے ایک دروازے کو نہیں, جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا. کیوں؟ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جانتے ہیں. خرچ کر کے وہ اللہ رب العالمین کی جنت کو طلب کرنا چاہتے ہیں. ایسے بندوں کے لیے صدقہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بہت سارے بندے ایسے ہیں جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے, لیکن اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے. بہت سارے بندے ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے کی طاقت نہیں رکھتے, لیکن نماز کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے نماز کا دروازہ کھول کے رکھا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو کار خیر کرنا چاہتے ہیں, لیکن روزے کی طاقت نہیں رکھتے. بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھا ہے, رخصت دے رکھا ہے, لیکن اس کے لیے جنت کے دروازے بند نہیں کیا. کہا کہ تم جو بھی اعمال کرو, یا تو صدقہ کر کے جنت پالو, یا زکات دے کر جنت پالو, یا لوگوں پہ خرچ کر کے جنت پالو, یا صلہ رحمی کر کے جنت پالو, یا لوگوں کو افطار کرا کے جنت پالو, یا ایک دوسرے کو کھانا کھلا کر جنت پالو. جیسے بھی تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, ہر دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اللہ نے سب کو کھول دیا. اگر صرف ریان کھلا رہتا تو بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں, داخل ہوں گے نہیں ہوں گے, کیونکہ روزے نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیشہ سفر پہ رہتے ہیں, بیچارے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, تو کیا کریں گے؟ ریان سے داخل نہیں ہو سکتے. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو پورے مہینہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتی ہے, وہ گویا کہ جنت نہیں پائیں گی. لیکن جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں, وہ دوسروں کو کھلا تو سکتی ہیں, وہ صدقہ خیرات تو کر سکتی ہیں, مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ تو کر سکتی ہیں, نماز دودھ پلاتے ہوئے نماز تو پڑھ سکتی ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا اور کہہ دیا کہ بندو تم جس دروازے سے آنا چاہتے ہو اور تمہارے لیے ہر راستے کھلے ہیں. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے. اگر کوئی بندہ ہے تو ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں ہے, ایسا بندہ بھی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی ہوگے, اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے اندر صدیق اعظم, صدیق اکبر جیسی صفت پیدا کر لیں, ابوبکر صدیق جیسی صفت پیدا کر لیں, تو ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, زکات بھی دے سکتے ہیں, صدقے بھی کر سکتے ہیں, دوسروں کے صلہ رحمی بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ رب کے فرشتے ہمیں بھی جنت کے 8 دروازے سے بلائے کہ آ جاؤ آ جاؤ. جی وہ صفت پیدا کرنی ہوگی آپ کو, یہ خاص انہی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے جو ہے تو ابوبکر صدیق کے اندر تھی, وہ صلہ رحمی پیدا ہو جائے جو ان کے اندر تھی, وہ صدقات اور زکات دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے جو ان کے اندر تھی, انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ رب العالمین 8 دروازے سے بلائے گا. تو یہ مہینہ جہنم کے دروازے کے بند کرنے کا, جنت کے دروازے کے کھولنے کا ہے. اور کیا ہے؟ وَنَادِي مُنَادِيًا, اور اس مہینے میں اللہ کے پکارنے والے بندوں سے پکارتے ہیں, مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلبگاروں, اے خیر کو چاہنے والوں, اے خیر کی طرف بھاگنے والوں, اقبل آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے بڑھو. خیر کو جتنا سمیٹنا چاہتے ہو سمیٹ لو, خیر کو جتنا اپنے اندر جمع کرنا چاہتے ہو جمع کر لو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ, اور پورے سال گناہ کرنے والے, پورے سال غلطیوں میں لطمت ہونے والے, پوری زندگی میں بے حیائی اور بے شرمی سے پوری زندگی گزارنے والے, اے شر کے طلبگار اقصر, وہیں رک جاؤ. اللہ کا کے رحمت کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لو اور خیر کے طالب بن جاؤ. اگر گناہ گار ہو تو ٹھہر جاؤ, وہ اس کو کم کر دو, وہیں رک جاؤ. برے لوگوں سے کہا جاتا ہے ڈیلی منادی, آواز لگانے والے, پکارنے والے ڈیلی کہتے ہیں اے شر کے طلبگار, برائیوں کے چاہنے والے
لوگوں کے خلاف اپنے دلوں میں جلن حسد اور بغض رکھنے والے رک جاؤ، یہ مہینہ رمضان کا ہے، یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کا ہے، کیوں اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ وہی ٹھہر جاؤ، آگے مت بڑھو، اور اگر خیر کے طالب ہو، خیر کا چاہنے والے ہو، جنت میں آنے والے ہو، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اس سے معلوم یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں جو خیر کا ہو آگے رہنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، سب کو معلوم ہے پہلی صف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، پھر بھی ہم لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس حدیث کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں، اے خیر کے طالب، کیا یہ خیر نہیں ہے؟ کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ کیا یہ بھلائی نہیں ہے؟ پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ پیچھے رہیں گے، پیچھے چلے جائیں گے۔ اگر آگے رہیں گے، آگے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ جنت کو پہنچ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین آگے بڑھنے والے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جنت تک پہنچائے گا۔ پیچھے رہتے رہتے ہو سکتا ہے آپ کا ٹھکانہ وہاں ہو جائے جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، مشرکوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے جی۔ تو خیر کے طلبگار کو ہر معاملے میں آگے رہنا چاہیے، چاہے وہ نیکی کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آگے رہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، آگے بڑھیے۔ اگر برائی کے طلبگار ہے تو پیچھے ہٹیے، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا معاملہ ہوا۔ تیسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، فرحت کی بات ہے، اور جنت کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے آپ چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ ہر نیکیوں کو کر کے اکٹھا کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور سارے دروازے سے آپ پکارے جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی، کب؟ جب وہ صفت پیدا کر لیں گے، تب جو صفت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی وہ پیدا کریں گے، تب ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے روزے داروں سے۔ کس کا؟ مغفرت کا۔ مغفرت مطلب معافی کا، آپ کے گناہوں کو بخشنے کا۔ دو بڑا ثواب دے گا آپ کو اللہ، یا بڑا انعام دے گا۔ پہلا انعام کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، پہلا انعام آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام آپ کو بڑا اجر دے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 303 ورس نمبر 35 305، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اسی آیت کے اندر، جہاں پہ اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں پر فرمایا والصائمین والصائمات، آگے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے صفات گنائے ہیں، اسی ایمان والوں کے صفات میں ایک خاص صفت اللہ نے بیان فرمایا والصائمین والصائمات، کہ جو لوگ رب کو راضی کرنے کے لیے، جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو لوگ رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، چاہے وہ مومن مرد ہو چاہے وہ مومنہ عورتیں ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ، ایسے سارے روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اور اس کے لیے اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ نے اجرا عظیما کا، بہت بڑا اجر، اللہ نے گنایا نہیں کہ کتنا اجر دے گا اللہ، یہ روزے کی خصوصیت ہے، اللہ اس کے اجر کو گنایا نہیں، بتایا نہیں کہ ہم کتنا دیں گے، اللہ نے یہاں بھی اس کو مجہول رکھا نہیں، تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانے اور سمجھے کہ میرا رب جو دنیا کے حقیر گناہگار مشرک و کافر کو بھی اتنا زیادہ نوازتا ہے اور اتنا زیادہ نوازنے والا ہے، وہ اپنے مومن بندے کو جو رب کے لیے روزے رکھتے ہیں اس کو کتنا زیادہ نواز سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہو، اس کی نعمت کا آپ کے دلوں میں احساس ہو۔ معلوم یہ ہوا اگر آپ رب کی خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اگر روزہ رکھیں گے، اللہ کے یہاں آپ کے لیے بڑا وعدہ ہے مغفرت کا اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک خاص صفت یہ ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اسلاف کرام، اصحاب کرام افطار کرتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو افطار کرایا بھی کرتے تھے۔ اس میں ایک خاص اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے
کہ انسانوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے لوگ خرچ کرنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بخیل سے بخیل تر انسان کو بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خود افطار کرتے اور دوسروں کو دعوت دے دے کر افطار کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے، اللہ کے نبی اگر آپ برا نہ مانیں آپ ہمارے گھر میں آ کر افطار کر لیں، میں آپ کے لیے آج افطاری کا انتظام کروں گا، آپ کے لیے میں رطب اور تمر کا انتظام کروں گا اور زبیب کا انتظام کروں گا، اللہ کے نبی آپ آج ہمارے گھر آ کر افطار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کی دعوت کو قبول فرمائی۔ جب ان کے گھر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا، رطب کھجور کے ذریعے رطب کھجور کھایا، اور جو بھی افطار میسر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر کے اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی کے لیے دعا فرمائی، اور دعا اتنا بہترین ہے اور اتنی برکت والی دعا ہے کہ اگر ہم اور آپ اس کی عظمت کا احساس پیدا کر لیں اپنے دلوں میں تو واقعی واللہ ہم چاہیں گے کہ کاش ہر روز ہم کسی نہ کسی مسلمان کو افطار کراتے رہیں۔ اتنا عظیم اور بابرکت دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد اس افطار کرانے والوں کے حق میں یہ دعا فرمائی اور کہا افطر عندکم الصائمون، اے سعد بن عبادہ تمہارے گھر میں روزے دار کھانے آئے ہیں، روزے دار کھائے ہیں، اے سعد بن عبادہ اسی طریقے سے تمہارے گھر میں ہمیشہ روزے دار آتے رہے، روزے رکھنے والے آتے رہے اور تم اسے کھلاتے رہو کھاتے رہے، یعنی روزہ دار تمہارے گھر میں آتے رہے اور رب کی برکتوں کا نزول ہوتا رہے اور تم روزے داروں کو کھلاتے رہو، اسی طریقے سے روزے داروں کو کھلاتے رہو، یعنی تمہارا کھانا صرف روزے دار کھاتے رہے۔ وَأَطْعَمَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارَ، اور اے سعد بن عبادہ تمہارا کھانا صرف نیک لوگ کھائیں، وہ لوگ کھائیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ کھائیں جو رب قدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ لوگ کھائیں جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ لوگ کھائیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ نیک لوگ کھائیں جو اللہ کے ڈر سے رکوع اور سجدے کرنے والے اور رب کے حضور گڑ گڑانے والے ہیں۔ وَأَطْعَمَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارَ، اے سعد بن عبادہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھائے۔ اور آخری بات بہت قیمتی فرمائی اور کہا وَصَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اے سعد بن عبادہ یہ جو افطاری کرنے والے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے بندوں کو افطار کراتے ہیں کھلاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ ہمیشہ روزے داروں کو تم اسی طرح کھلاتے رہو، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائے، اور رب کے فرشتے جو گناہگار نہیں ہیں، جو نوری مخلوق ہیں، جو اللہ کی نافرمانی قطعی نہیں کرتے، ایسے فرشتے ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ فرشتہ ان کے لیے دعا دیں جو دوسروں کو روزے داروں کو افطار کراتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اپنے آپ میں عظمت کی بات ہے۔ اور اسلاف کرام جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو اسلاف کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ھذا شہر، لوگوں سنو یہ وہ مہینہ ہے، ھذا شہر تلاوت القرآن، یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یعنی عام دنوں کے بنسبت اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی، خوب قرآن کو پڑھے جائیں گے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ یہ روزے داروں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، یعنی ایک دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، اور رب کریم کی بنائی ہوئی نعمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی فطرت تھی کہ جب بھی رمضان آتا تھا تو آپ اس خاص نعمت کو یاد کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع دیا، اگر اللہ چاہتا تو وہی سال بھی آپ کو اپنے گھر میں لوٹ کر کے رکھ دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع دیا۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے دوسرے اسٹیٹ کو دیکھیے جہاں پہ آپ کے بھائی آپ کی بہنیں گھروں میں قید ہیں،
लॉक है, लॉकडाउन वहां पड़ा हुआ है, वो चाह कर भी किसी मुसलमान भाई को एक खजूर नहीं खिला सकते, वो चाह कर भी किसी रोजेदार को एक गिलास पानी का घोट नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको वो नियमत नहीं दी। अल्लाह ने आपको दिया वो मौका, इस मौका को गनीमत समझिए। हो सकता है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या हो सकता है पूरे महीना आपको ये फुर्सत मिली रहे, या हो सकता है फिर से आपको वो मौका छिन जाए और लॉकडाउन का मामला हो जाए। तो जो मौका आपको मिला है, इस मौके को गनीमत समझिए, इबादत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत को हासिल करने के लिए और अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखने के लिए, यानी खाना खिलाने के लिए, इतामुत ताम, रोजेदारों की इफ्तारी कराने के लिए। अगर आप एक रोजेदार को इफ्तार कराते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक एक अज्र, एक सवाब, उसका कम से कम जो हिस्सा होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। एक रोजेदार को आप इफ्तार कराएंगे तो गोया आपने कम से कम 10 रोजेदार को इफ्तार कराया। इला सब आमिया, कितना तक? 700 गुना तक, 700 गुना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1150 को 1। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्नि आदम युदाअफु अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़िअफिन। इब्ने आदम, आदम की औलाद के सारे अमल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हैं, यानी कोई भी नेक अमल कम नहीं होता। अगर एक अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन युज़ाफ, उसमें इजाफा होता है, बढ़ोतरी होता है। अल हसनतु, अगर एक नेकी कोई बंदा करता है बिअशरि अमसालिहा, तो कम से कम उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 गुना ज्यादा बढ़ा कर देता है। इला 700, 700 गुना तक एक नेकी का अज्र कम से कम 10 से लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 गुना बढ़ा सकता है। इल्ला सौमो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ एक्सेप्शन कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया, मगर रोजे का ये मामला नहीं है। कोई दूसरी नेकी करे, 1 रुपया किसी को देंगे, अल्लाह 700 लिखेगा कि मेरे बंदे ने फला बंदे को 700 रुपया दिया। अगर 10 देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 10 गुना करके लिखेगा कि 10 गुना करके लिख देगा। लेकिन अगर आप रोजा रखते हैं, रोजेदार को इफ्तार कराते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। ये 700 तो कम हो गए, ये 1400 कम हो गए, ये 7000 कम हो गए। रब कदीर ने कहा इल्ला सौम, मगर रोजे का मामला ये नहीं है। इन्ना फइन्नहु ली, क्योंकि रोजा तो मेरा है। रोजा ये ऐसी इबादत है कि ये मेरे लिए है। व अना अजज़ी बिही, और मैं कितना अपने बंदे को दूंगा इसका अंदाजा मेरा बंदा नहीं कर सकता। मैं अपने बंदे को अपनी शान के मुताबिक नवाजूंगा। याद कीजिए, छोटी नेकी करते हैं आप 1 से लेके 10, 10 से लेके 700 तक, लेकिन अगर आप रोजा रखते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, रोजेदारों को खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इस रोजे रखने का सवाब आपको इतना ज्यादा देगा कि आप उसका गुमान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, बेला इंतहा कितना देगा ये कोई कैद नहीं है। मालूम ये हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये आम मामूल ये था कि जैसे ही रमज़ान का महीना आते थे, लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते थे कि सोने का महीना नहीं है, अब जागने का महीना है, अल्लाह की इबादत का महीना है, गुनाहों की मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम में दाखिल होने का महीना है, जन्नत में दाखिल होने का महीना है, जहन्नम से निकलने का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, मुसलमान को खिलाने का महीना है, मिस्कीनों को अता करने का महीना है, ज़कात अदा करने का महीना है, बेवाओं और यतीमों को देखने का महीना है। गर्ज ये कि जिस कदर भी हमारे असलाफ से खैर का काम होता था, कसरत से इस महीने में खैर का काम करते थे। लेकिन हम और आप आज भी वही हैं जहां कल थे, आज भी वही हैं जहां कल थे। इससे पहले जुमा में भी 2 सफ, आज भी 2 सफ, यानी हमारे भेजा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई बात नहीं घुसती।
قرآن کی کوئی بات نہیں گھستی، نبی کی حدیث کی کوئی بات نہیں گھستی، جب تک ہم پر ظلم نہیں کیا جائے، جب تک ہم کو قید کے اندر نہ گھسیڑا جائے، جب تک ہم کو ڈیٹینشن کیمپ میں نہ ڈالا جائے، ہماری عقل اس وقت تک نہیں کھلے گی۔ اور وہ دن دور نہیں جب آپ ایسے بدعمالی کریں گے، رب سے دور بھاگیں گے اور دنیاوی معاملات میں پڑیں گے، اللہ کے بندوں سے نفرت کریں گے، یاد رکھیے وہ دن دور نہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو آپ کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں اس دن کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، جلدی کیجئے۔ یا باغی الخیر اقبل، جلدی کیجئے نیکی کرنے میں جلدی کیجئے، مسلمانوں کے ساتھ ہیلپ کرنے میں جلدی کیجئے، ایک دوسرے کو تعاون کرنے میں جلدی کیجئے، ایک دوسرے کو افطار کرانے میں جلدی کیجئے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کل کراؤں گا، نہیں میں اگلے سنڈے کراؤں گا۔ یار یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ اگلے سنڈے کر رہے، کہیں آپ کو کینسر ہو گیا، کیا کریں گے؟ اگر آپ نے جلدی کی کہ نہیں میں یہ نیکی جلدی کرتا ہوں، یہ کھلانے کا کام میں جلدی کرتا ہوں، یہ نیکی کا کام میں جلدی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ہونے والے کینسر سے اللہ آپ کو بچا لے، ہونے والے ایکسیڈنٹ سے اللہ آپ کو بچا لے، کیونکہ دعا اور نیکی یہ آپ کو حادثات سے، برائیوں سے، اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے کریں گے، اگلے وار میں نہیں، اگلے وار میں آپ کی زندگی رہے گی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی رہے، آپ کے پاس پیسے نہیں رہے، ہو سکتا ہے سب کچھ رہے، لیکن آپ کو توفیق نہ ہو، شیطان آپ پر حاوی آ جائے اور آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے نیکی کرنے میں جلدی کیجئے، بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کیجئے۔ جتنی جلدی آپ نیکی کر گزریں گے اللہ رب العالمین اتنا زیادہ آپ سے خوش ہوگا، کیونکہ نیکی کرنے والوں کو جلدی کرنا چاہیے۔ برائی کرنے والے، بغض رکھنے والے، نفرت کرنے والے، یہ تو شیطان کے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے ایلچے اور بیلچے اور اس کے چمچے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کریں گے تو یہ شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ تو خیر کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے نیکی کرنے میں آپ کو کوئی بھائی آپ کو اکسائے بھی، شیطان بن کر اکسائے، یار کیا کرتے، چھوڑو دوسرا کام کرتے، نہیں۔ جب آپ دل میں ٹھان لیں کہ یہ نیکی ہے تو کر گزریے، انتظار مت کیجئے، کسی کا انتظار مت کیجئے، فوراً کر گزریے کہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جس طریقے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب میں جس کے بھی پریشان حال ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، جس کے رشتہ دار بیمار ہیں، اے اللہ تو ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو آج رمضان کے مہینے میں بھی صدقہ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں آ کر ہماری طرف بیٹھ نہیں سکتے، دوسرے روزے دار کو افطار نہیں کرا سکتے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے حالات آ چکے ہیں، اے اللہ تو ان پر آسانی فرما۔ اے اللہ تو ان پر آسانی فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو تو نے یہ موقع دیا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو کھلانے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرانے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ جیسی عظیم چیز کو اے اللہ تو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نماز کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ ہم میں بے نمازی ہیں، سال بھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اس رمضان سے تو اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے نوجوانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ تو انہیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں قرض دار ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔